ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي إلا ناشكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں کا خالق مالک ہے اور رازق ہے، انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبہ برادران اسلام، میں نے سورہ البقرہ جو قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، اس
اس میں سے چند الفاظ تلاوت کیے، اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الذین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو آپ نے فرمایا اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ اپنے احسان تم کو یاد دلا رہا ہے، فرمایا میرا اس احسان کو یاد کرو اے اولاد یعقوب علیہ السلام۔ وہ کیا احسان ہے؟ فرمایا رب الجلال نے اس احسان کو یاد کرو، اور وہ انی وانی فضلتکم علی العالمین، جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرما دی، تمہیں بڑائی عطا فرما دی، تمہیں برتری عطا فرما دی۔ سامعین اس وقت سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اس کے بندے اظہار کریں، اس کو تسلیم کریں، اور اس کو مانے کہ مولا یہ تیری نعمت، یہ تیرا فضل، یہ تیرا کرم ہم پہ ہوا، اور اس کے شکرانے کے لیے اس کو لوگوں کو دوسروں تک پہنچائیں کہ ہم پہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہوا ہے۔ اس کے احسان کا، اس کی حمد، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے احکامات کو مانیں۔ یہ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے اولاد یعقوب علیہ السلام، میں نے تم کو یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اور وہ کیا احسان تھا کہ تمہیں اس زمانے کے تمام قوموں پہ، تمام لوگوں پہ برتری اور فضیلت عطا فرما دی۔ اور فرمایا رب الجلال نے اور وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے، ایک طرف شکر ادا کرو نعمتوں کا، اس احسان کا جو اللہ نے ان پہ کیا، اور دوسرے فرمایا ڈرو جو انکار کرنے والا ہے ان نعمتوں کا، اس کے فضل کا۔ فرمایا وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں ہو۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن، وہ یوم حشر ہے۔ فرمایا ڈرو اس دن سے، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ رشوت کام آ جائے گی، کسی کی جو ہے وہ پیسہ دولت کام آ جائے گا۔ فرمایا نہیں، ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے، نہ کافر کی کوئی سفارش اس کو نفع دے گی۔ جو شفاعت اور سفارش ہوگی نا، وہ بھی فرمایا جو کافر ہے ان کو نفع نہیں دے گی، اور ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے۔ برادران اسلام، یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ تقوی کا مطلب ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ ڈرنا ترجمہ کیا گیا، اگر جہاں پہ آگ کا ذکر ہو، جہنم کا ذکر ہو، تو اس کے متعلق آتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا بچو اس آگ سے۔ یہاں پہ علماء نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے بچو، اور یہاں پہ ترجمہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، یہاں حکم ہے جو ہے ڈرو۔ اب بچنے اور ڈرنے کے مفہوم کو اس انداز میں سمجھ لیجئے کہ آج آگ سے بچا جا سکتا ہے، تو کس طرح؟ خدا کے حکم کو مانو، خدا کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، اس کی وحی کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے قرآن نازل کی ہوئی کتاب اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے، فرمایا یاد رکھنا اس سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ڈرنا کس سے ہے؟ اس دن سے ڈرنا ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا، اس دن سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ وہ جو مرضی ہو جائے اس دن کو سب نے دیکھنا ہے۔ یوم حشر ہر شخص دیکھے گا، کوئی بھی ہو جو آج سے 1000 سال پہلے مرا، 1000 سال بعد مرے گا، آج مرے گا، جو جل کے مرا، جو ڈوب کے مرا، جو طبعی موت مرا، جو بیماری سے مرا، جو گولی سے مرا، فرمایا یاد رکھنا اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ سب کو اس دن اٹھایا جائے گا جب قبریں جو ہیں وہ اس قبروں میں سے مردوں کو زندہ کر دیا جائے گا۔ تو اس دن سے ڈرو
جس دن رب عدل کرے گا، پکڑ کرے گا، پھر اللہ کے انبیاء بھی جو ہیں وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اس دن سے سب کو ڈرنا چاہیے کہ الہی ہمیں اپنی پکڑ سے، اپنے عذاب سے، اپنی آگ سے، اپنی نافرمانی سے، اپنے غضب سے، اپنی ناراضگی سے مولا ہمیں پناہ عطا فرما۔ آمین۔ اور ہمیں، اور جب قیامت کے بعد آگ کا منظر ہے تو اس سے اللہ نے فرمایا اگر یہ کرو گے تو تم اس سے بچ سکتے ہو۔ تو برادران اسلام، یہاں واتقوا کا مطلب ڈرنا لیا جائے گا، تاکہ اس روز قیامت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سوا نیزے پہ سورج، تانبے کی زمین ہوگی، ہر شخص جو ہے اس کو اپنی بچنے کا ایک ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، تو وہ اتنا جو ہے وہ اتنا طویل دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ حضرت جو ہے وہ آج تو لوگ جو ہے وہ صبح سے شام تک کام کر کے تھک جاتے ہیں، جو 50,000 سال کی طویل مدت کا ایک دن ہوگا، اور اس میں قیامت تک کے تمام انسانوں کو زندہ کر کے لانوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کوئی اس وقت نہ کوئی سفارش کام آئے گی کافروں کے لیے، نہ کوئی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل سے، اپنے نبی کے صدقے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یاد برادران اسلام مرض یہ کر رہا ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ کی، فرمایا اولاد یعقوب یاد کرو۔ اور یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلو کہ بڑے باپ کا بیٹا ہونا، خدا کے برگزیدہ بندے کی اولاد ہونا بھی فضیلت ہے۔ رب نے یہاں کہہ سکتا تھا اے کفار، اے مومنوں، نہیں فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، رب ان کو یاد کرتا ہے۔ تو اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اولاد ہونا فضیلت ہے تو محمد رسول اللہ کی اولاد ہونا اس سے بڑی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ! کتنا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اولاد یعقوب علیہ السلام ذکر کیا، او بنی اسرائیل، او میرے پیارے پیغمبر یعقوب کی اولاد، بیٹوں کو یاد کرو۔ تو اگر ان کو کہا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں اور ولیوں کا بیٹا ہونا بھی فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں دو بچوں کا ذکر آتا ہے، جب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو دو بچوں کا ذکر آتا ہے جن کی دولت جو تھی وہ دیوار کے نیچے دبائی گئی۔ تو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے اس کو دیوار کو تعمیر کیا، تو تعمیر کرنے کی وجہ جو قرآن میں فرمایا کان ابوہما صالحا، کہ یہ نیک ماں باپ کے بچے، ان کی فضیلت یہ ہے، ان کا اپنا عمل نہیں، وہ بھی بچے ہیں، ان کی فضیلت یہ وکان ابوہما صالحا، یہ ان کے والدین ابا و اجداد نیک تھے۔ اور وہ بھی علماء فرماتے ہیں 7ویں پشت کے اندر، جس کی 7ویں پشت میں اللہ کے ولی ہوں، صالح ہوں، ان کے بچوں کو یہ فضیلت حاصل ہے، اور جس کی آباء و اجداد میں محمد رسول اللہ ہوں گے، جس کے آباء و اجداد میں حیدر کرار ہوں گے، جس کے آباء و اجداد میں سیدہ زہرا سلام اللہ ہوں گی، جن کے آباء و اجداد میں حضرت مولا حسن ہوں گے، مولا حسین ہوں گے، پتہ یہ چلا اگر اولاد یعقوب کو یہ فضیلت ہے تو اولاد مصطفیٰ کو سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے، میرے نبی سے تعلق کی وجہ سے، ایسے تو نہیں کہا جاتا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، یہ نبی کی نسبت کی وجہ سے بتایا۔ مل کے پھر کہتے تو ہے
تو صحابی نے بھی وقت عرض کرنا پیا اور میں تانوں میں فضیلتاں دیتیاں کیڑیاں فضیلتاں دیتیاں بنی اسرائیل کو جڑیاں رب نے شاناں تے نعمتاں عطا فرمائیاں کیڑا احسان فرمایا انہاں نوں پکے پکائے کھانے منوں سلوا عطا فرمایا انہاں نوں رب نے نمک جڑا فرعون نوں غرق کیتا انہاں فرعون نوں غرق کیتا بنی اسرائیل نوں نجات عطا فرمائیے انہاں نوں شاناں تے فضیلتاں دیتیاں پتہ لگا جڑیاں رب دا فضل ہوئے رب دی رحمت رب دا کرم ہوئے دشمن جڑا نے تو نابود ہوئے اللہ دا کرم ہوئے رزق ملے کہ اللہ دی نعمتاں نے مگر سب تو بڑی نعمت جڑی فرمایا اے دتی کہ تانوں جڑا فضیلتاں دتیاں ہن جڑا مسلماناں ذرا غور کر لے اے اصول دا پتہ لگ گیا اے جڑا قانون دا پتہ لگ گیا رب دی نعمتاں تے شکر کریے میرا رب راضی ہوندا ہے او دا چرچا کریے میرا اللہ راضی ہوندا ہے ہن رب دی نعمتاں اکھ بھی ہے رب دی نعمتاں زبان بھی ہے رب دی نعمت صحت بھی ہے رب دا احسان رزق بھی ہے رب دا احسان اولاد بھی ہے مگر یاد رکھیا جے جدے صدقے سانوں ساریاں نعمتاں ملیاں رزق ملیا شان ملی اولاد ملی جان ملی ایمان ملیا او سب تو بڑی نعمت قرآن آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا مومنوں تواڈے تے احسان کیتا تواڈے وچ اپنا حبیب گھلنا ویا فرمایا احسان کیتا تواڈے وچ اپنا یہ کہ ساری آواز کو ٹھک ٹھک دی آواز نہیں ہونی چاہیے جدو بولنا چاہتے تو ڈھول بجتا ہے ایک طرف سیٹ ہو جائے پھر پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے پھر سیٹ ہو جائے پھر پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے سارے محنت سارے کام کر کے بھیجتا ہے دوسری پڑھو صلاۃ و سلام سامی نے جیوتا بہت بہتر ہے تو سامی نے جیوتا عرض کرنا پیا زبان نعمت آنکھ نعمت مگر وہ نعمتاں نے جڑیاں رب دے وچ لے بھی سکدا ہے اللہ دا حبیب آیا جڑا سارے تو بڑی نعمت سارے تو بڑا رب دا احسان ہے وہ میرا نبی آیا اگر بنی اسرائیل پر اللہ دی نعمتاں تے شکر کرن میرا رب شاناں دیندا ہے تے جے نبی دے آن دے نبی دے غلام دا شکر ادا کرن اس نعمت دا چرچا کرن پھر میرا نبی صرف
نعمت ملے تے الحمدللہ، مگر کبھی یہ بھی سوچے جب اللہ دا حبیب مل گئے پھر کیویں شکر ادا کرنا ہے۔ انہاں نعمتاں تے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، لیکن جب اللہ کے حبیب جیسی نعمت ملے پھر شکر کیسے کرے؟ حق تو ان نعمتوں کا بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو جب امام الانبیاء کی بعثت ہو، میرے نبی کی آمد ہو، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جلوہ افروز ہو، تو اس نعمت کا کیسے حق ادا ہوگا؟ ارے حق تو ان نعمتوں کا ہم سے تو یہ بھی بھری ہے، اور جس نعمت کے صدقے کائنات تخلیق ہوئی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اس کا حق کیسے ادا؟ حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یاد رکھیے جتنا کر سکتے ہیں شکر اس کی توفیق سے اتنا کرنا چاہیے۔ بدبختی تب ہے جب نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، پھر عذاب کو دعوت دینا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے لیکن جو امت تھی اس نے قدر نہ کی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے خود طلب کیا موجے کو طلب کیا، اونٹ نکلا پتھر سے، لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اللہ کا عذاب۔ تو یاد رکھیے گا شکر سے ہمیں جو ہے وہ عذاب بھی ٹل جاتے ہیں۔ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے نا تو عذاب جو ہے وہ عذاب ٹلتے ہیں، لیکن جب ناقدری کی جاتی ہے، جب اس کے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کفران نعمت، کہ رب نعمت دے اور اس کا انکار کیا جائے، کتنا بدبخت ہے جو مصطفیٰ کی آمد کا انکار کرے، نبی کی بعثت کا، نبی جس کو قرآن کہتا ہے کہ چرچا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، ارے فرحت کرو، خوشی کرو اس نعمت کی آمد میں۔ جب کوئی کچھ نہیں کرتا پھر عذاب آتا ہے۔ ہم نبی کے غلام رب کی توفیق سے ہم کو کہتے ہیں مولا تیرا نبی آیا، ہم پہ احسان ہوا، ہم اس احسان کو مان رہے ہیں، ہم تو جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جتنی ہمارے بس میں اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، تیری عطا سے ہم اپنے بچوں کو ایسے جلوس میلاد میں لے کے جاتے ہیں، یوں جھنڈے لہرا کے کہتے ہیں مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہتے ہیں؟ جن کو چار آنے لگ جائے نا وہ پیسے بھی نفذ و نمائش کرتے ہیں، ان پیسے ملن کے وہ گھر دے ہوتے بے جا خرچ کرے گا، جیڑا کم سوچ جا کے نہیں سب تو مہنگا لو، لوگوں کو پتا لگے میرے کو پیسہ ہے، انجی ہوتا ہے نا وہ دکھلاوا اور ضیاء میں آ جاتا ہے، فضول خرچی میں آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا مجھے دولت ملی تو لوگوں کو دولت دکھلانا چاہتا ہے، صحت ملے تو لوگوں کو صحت اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے، اللہ اولاد دے تو لوگوں نے کہا کہ دیا ماشاءاللہ میرے پتر نے، گھر ملے تو لوگوں نے کہا میرا گھر ہے، کہ یہ بھی کسے ہی اللہ کا نبی نے ہمیں سانو دیتا ہے، یہ کیسے بتاتے ہیں؟ اس کا بتانے کا ایک ہی جچہ ہے، نبی کے نام کی محافل کو سجا لو، نعرے لگاؤ سونا آ گیا ماہی آ گیا، ہر طرف محفل میلاد، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کا پیغام، نبی کی آل، نبی کے اصحاب، نبی کی ازواج، نبی کی اولاد، اور نبی کے شہر کا تذکرہ کر کے دس دے اے سانو نبی ملے کہ اسی حق ادا نہیں کرتے مگر رب دی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے گلیاں بازار سجانے ہیں، اسی محافل میلاد کا انعقاد کرنے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد اس مت کے
نبی دی آمد میرے نبی دا آنا اے جڑا اللہ دی سب تو بڑی نعمت ہے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں دی نبوت رسولوں دی رسالت ہے میرے نبی دا صدقہ ہے نعمت رب دی ربوبیت دا اے جڑا سارا اللہ نے وجہ تخلیق کائنات اپنے حبیب نو بنا دیتا تو یاد رکھیا جے قرآن دا پیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم رب فرماندا ہے انہاں نعمتاں دا ذکر کرو جڑی اللہ نے تھانوں عطا فرمائیاں وہ نعمتاں منا سلوا وہ نعمتاں فرعون کو نجات وہ نعمتاں جڑا کی ہویا وہ نعمتاں جڑا توریت دا مل جانا زبور انجیل دا مل جانا وہ نعمتاں کی نے صحت تندرستی مل جانا وہ نعمتاں کی نے اللہ دے نبیاں دا آ جانا اگر انہاں تے نعمت ہوے او چھلیا اے جڑا اس وقت نہ فرعون کو اگر بنی اسرائیل نو نجات ملے انہاں واسطے نعمت ہے مسلمان کتنا خوش بخت ہے او نبی دے صدقے تینوں جہنم تو آزادی مل گئی ہے تکبیر رسالت تحقیق نعرہ حیدری صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ خطیب الاسلام تو صحابی نے جی وقت عرض کرنا پیا میں رب الجلال کا قرآن پڑھنا پیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم رب دے نعمتاں یاد کرو جڑیاں رب نے تانوں عطا فرمائیاں نے او نعمتاں دے وچ جڑا قرآن ہے ذکر کردا پیا کیڑی ایک نعمت وانی فضلتکم علی العالمین اس زمانے دے ساریاں قوماں تو رب نے انہاں نوں برتری دے چھڈی پتہ یہ چلا کسی قوم کے فضیلت مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے علی العالمین اس وقت کی تمام قوموں سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی بنی اسرائیل کو نعمت ہے کہ نہیں قرآن بیان کرتا ہے اب وہ بنی اسرائیل کو نعمت ملی تب اس کا تذکرہ کرو اب قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں رب نے اپنے نبی کی امت کو کیا فضیلت دی انہوں نے رب الجلال فرماتا ہے پیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس زمانے دیا ساریاں قوماں کو فضیلت تے جدو باری امام الانبیاء دے جڑا امت مصطفیٰ دی آ گئی رب الجلال نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس اوتھے اس زمانے کے لوگوں سے فضیلت یہاں یہ ہے صبح علیہ روزے اول سے لے کے روزے آخر تک جتنی بھی قومیں آئیں گی ارے کنتم خیر امتی ارے جو میرے مصطفیٰ کی امت ہے رب نے فرمایا وہ ساری کائنات سے افضل ہے یہ فضیلت ہے میرے نبی کے صدقے یہ فضیلت ہے میرے ان کو زمانے کی قوم سے برتری اللہ نے امت مصطفیٰ کو ساریاں لوگوں کو فضیلت دیتی امت مصطفیٰ کس وجہ تو میرے نبی کی نسبت میرے نبی نے تعلقوں کہ امت مصطفیٰ ہے ان کہنا میرے نبی دے صحابہ سارے صحاب نبیاں دے صحابہ تو اللہ میرے نبی دے صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ تو اللہ میرے نبی دا وقت سارے نبیاں دے زمانیاں تو اللہ میرے نبی دا شہر اے سارے تو اللہ تے جڑی نسبت ہوے اودی تعظیم کرنی پیندی ہے میں قرآن دوسری جگہ تو پڑھ دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تو
خدا کے کلیم کی. اس نالین کو اپنے جوتوں کو اتار دیجئے یا رب العالمین. یہ وجہ فرمایا یہ مقام ہے انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ پاک وادی. اس پاک وادی میں فخر نہ علیہ کا پیارے کلیم اپنی جوتے مبارک اتار کے آؤ، کیونکہ وادی ہے پاک. کیوں پاک؟ ایک تو وہاں پہ توریت نازل ہوتی ہے، وہاں پہ وحی کا نزول ہوتا ہے. دوسرا علماء فرماتے ہیں یہ سرزمین شام ہے جس زمین پہ اللہ کے نبیوں کے مزار ہیں. تو یہ ساری کی ساری وادی پاک ہے، ساری کی ساری وادی پاک ہے، جس میں مزار بھی ہے، جس میں نزول وحی بھی ہے. تو جب نبی جانے لگے، جب خدا کا پیغمبر جانے لگے، جب خدا کا کلیم جانے لگے، تو رب خود فرماتے فخر نہ علیہ کا. ارے کلیم پاک وادی میں جائے، انبیاء کے مزارات کے پاس جانے لگے، جہاں پہ وحی آتی ہے وہاں جانے لگے تو رب تعظیم سکھاتا ہے. ارے نعمتوں کا شکر ایسے بھی کرتے ہیں کہ اپنے جوتے اتار کے اس جگہ کی عزت، اس جگہ کی شان، اس جگہ کی تعظیم دکھانی مقصود ہوتی ہے. ارے جہاں توریت نازل ہو اس جگہ کی تعظیم یہ ہے، جہاں انبیاء کے مزارات ہو اس جگہ کی تعظیم یہ ہے. ارے جس جگہ پہ خدا کا قرآن نازل ہو، جس جگہ پہ خدا کا قرآن نازل ہو، اور جہاں پہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں، جہاں پہ نبیوں کے امام خاتم النبیین محمد رسول اللہ کا مزار ہو. تو اگر ہم جوتا اتار کے جائیں تو لوگ شرک و بدعت کے فتوے دیتے ہیں. کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے فخر نہ علیہ. ایک ہے کہ اپنے نالین اتار کے جاؤ کہ میرے نبی دا شہر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. اساں ویکھے سجنا تے گلیاں محلے، اساں ویکھے سجنا دے مل کے میرے نال آکھو اساں ویکھے سجنا دے، اساں ویکھے سجنا تے گلیاں محلے. رب بھی سلام دے توفے
میری تیری نہیں حضرت موسیٰ بھی نال ہے جیڑی وہ بھی پاک مگر یہ امت کے لیے سبب ہے کہ جس کی نسبت اللہ اس کے رسول سے ہو جائے وہ جگہ بھی پاک ہوتی ہے دیکھو نا مسجد جیڑی ایک لگی وہ بھی اسے پٹھے جو آئی جیڑی مکان تے لگی وہ بھی اسے پٹھے مگر وہ تھے جو جتیاں لا کے نہیں جانتے یہاں پہ جوتے اتار کیوں مٹی بھی وہیں سے گارا بھی وہیں سے بنی ہوئی ہاتھوں سے ایک ہاتھ میں بنائی ایک جگہ کی مٹی ایک گھٹے میں جلتی ہوئی پختہ ہوئی وہی اینٹ مسجد میں لگی تو اس کی عزت ہے وہی اینٹ گھر میں لگے تو عزت ہے کیوں اس لیے کہ وہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے اس کی نسبت خدا کے گھر کے ساتھ ہے تو نسبت سے ہی تعظیم میں بدل جاتی ہم تعظیم اور شکر اور محبت کے لیے جوتے اتار دیتے تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو جہاں پہ میرے نبی کے قدم لگ جائیں جس کی نسبت دیکھے نا مسجد زرار بھی خدا کا گھر تھا وہ بھی مدینے کی مٹی سے گل نہیں سمجھے مٹی بھی مدینے تھی لوکی بھی مدینے تھے مگر جب مسجد بنائی جس کو مسجد قرآن کا یہ مسجد زرار ہے یہ ضرر دینے والی اس کی بنیاد ہے نفاق پہ ہے منافقت پہ ہے یا اللہ گھر تو تیرا ہے مٹی مسجد نبی کی مٹی بھی اسی مدینے کی مسجد زرار کی مٹی بھی اسی مدینے کی وہاں پہ بھی مدینے کے لوگ نمازی مسجد زرار میں بھی مدینے کے لوگ نمازی وہاں پہ بھی داڑیاں یہاں پہ بھی داڑیاں وہاں پہ بھی دستاریں یہاں پہ بھی دستاریں وہاں پہ بھی تیرا نام اللہ اکبر یہاں پہ بھی تیرا نام اللہ اکبر وہاں پہ بھی سجدہ تیرے لیے یہاں پہ بھی سجدہ تیرے لیے وہاں بھی حمد تیرے لیے یہاں بھی حمد تیرے لیے وہاں بھی قرآن تیرا پڑھا جاتا ہے یہاں بھی قرآن تیرا پڑھا جاتا ہے یا الہی اس مسجد کو گرانے کا حکم کیوں دیتا ہے فرمایا مسجد کی صورت بھی ایک ہے شکل بھی ایک ہے مٹی بھی ایک ہے میرا نام بھی لیا جاتا ہے ارے لوگ بھی ایک جیسے مگر فرق یہ ہے اس مسجد میں سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی کی سدائیں ہیں اس مسجد میں بغض رسول ہے ارے جس میں بغض رسول ہو وہ میرا گھر نہیں ہوتا میرا گھر وہ ہے جہاں میری نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے میرا گھر وہ ہے کہ جس میں میرے یار کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ارے میں سجدوں کو نہیں دیکھتا میں زبان سے مصطفیٰ کے ذکر کو دیکھتا دل میں بغض رسول ہو تو سجدہ بھی قبول نہیں تے حب رسول ہوئے نا تے یمن دے جنگلاں سجدے کرے رب نبی آپ جبیاں دے تحفے کر لے بات شکر کی ہے اس نعمت کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اگر وہ نعمت نہ ہوئے تو پھر کوئی نہ نمازہ نہ روزے نہ حج نہ زکات وہ نعمت ہو جڑا سب تو اعلیٰ نعمت بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا اعلیٰ حضرت عظیم و برکت فرماندے نے پہ رب دا گھر بھی ہوے اللہ دی جڑا نعمتاں دا شکر ادا کرے جتھے اللہ دا ذکر ہوے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اللہ واسطے سجدہ ہوے مگر میرے نبی دا ذکر نہ ہوے وہ مسجد زرار مسجد نبی ہوے جتھے اللہ دے حبیب دا بھی تذکرہ ہوے جتھے اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کیتا جائے بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا مل کے میرے نالا کو بس میں آخر کا شمع نہیں آگے بھی ٹھنڈے بولے بول دے پہ مل کے کو بس میں آخر کا شمع زور لا کے آنکھوں بس میں آخر کا شمع نہ جنہ دے دل نہ لایا میں اگے نہیں چلنا بس میں آخر کا شمع بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا بس میں آخر کا شمع فیروزہ
اس میں بھی میرے اللہ وحدہ لا شریک اس نعمتوں کا ذکر فرما رہا. یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 20، اس میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف نبی ہے. یہ المائدہ آیت نمبر 20، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور پھر نہ صرف نبوت وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، نار انہوں نے بادشاہی بھی دیتی. ان کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ، حضرت یوسف علیہ السلام. تو پتہ یہ چلا ظاہری روحانی اقتدار نبوت اور ظاہری اقتدار بادشاہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ یا قوم اذکروا نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. حکومت بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر نیک لوگوں کے پاس نیکاں کو لوگے تو اللہ دی نعمت، جے بریاں کو لوگے تو پھر عذاب.
پھر اللہ کا عذاب لائے. سو اللہ نے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت میں نیک لوگوں کا کام کیا ہے, تو میں کہ سارے چوروں نہیں کام ہے. ارے حکومت میں نیک ہوں گے, عادل ہوں گے تو نیکی پھیلے, برے ہوں گے تو برائی پھیلے. یہ طاقت نیک لوگوں کے پاس ہونی. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے نبوت دی, تمہیں میں نے بادشاہت دی, اور یاد کرو ان چیزوں کو, اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہاں میں کسی کو نہ دیا. وہ فرمایا کہ پاک دھرتی میں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ, فرمایا اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ. یہ ہے وہ ارض مقدس, وہ پاک وادیاں جن کو اللہ نے مقدس کہا. پتہ یہ چلا جہاں انبیاء اور اولیاء کے ڈیرے ہو وہ مقدس جگہ ہو. اب تین باتیں بڑی توجہ سے, نبوت, بادشاہت اور اپنے مقام اپنی جگہ ان کو رہنے کے لیے دینا. ویسے تو بہت, لیکن اس آیت کریمہ جتنی میں نے تلاوت کی تین چیزوں کا ذکر ہے, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں بڑی توجہ سے. اللہ کی نعمتیں کیا ہے؟ پہلی ان نے نبی بھیجے, دوسرا ان کو بادشاہت دی, ظاہری حکومت بھی دی, تیسرا ان کو رہنے کے لیے پاک جگہ. ایک کرو اونچی سبحان اللہ. اب اگلی بات میں کرنے لگا سمجھ نہ بھی لگے تو سبحان اللہ واسطے کہہ گئے. یہ سمجھ لگ گئی تو پھر جنہ اللہ توفیق دیتی ہے سینے کا ٹل جیڑا کو اللہ ماں فرمے کو جراثیم اندر بڑھ گیا نا, وہ تہاڈی سبحان اللہ اگلے دن جا کے انہاں دشمناں دے منہ تے لگے. سبحان اللہ. تے فرانس جا کے امریکہ تے اسرائیل جا کے اینی پوچھو کہ تساں اندروں ویکھو نا کو اندر دھکا لگ گیا نا تے لے کے چنگا گام وچ اینی ماری ہے. انہی گل وہ دھکے وجہ کیتے جے ہولی ہولی لگے رہو تے دھکا نکلے گا. اے جڑی اندر کے دھکے نے نا کہ سارے الحمدللہ سے سارے مومن ہیں. کفر منافقت تے ہے کوئی نہیں, لیکن گناہاں دے دھکے تے ہے نہیں. وہ ہے لیکن کہ معصوم میں بیٹھے ہو سارے گناہاں دے دھکے, دنیا داری دے دھکے, کہ سارے اندر یہ نکلنے کی میں تے جدوں کو اللہ کر اللہ رسول ذکر سنا تے اونچی آپ کو سبحان اللہ سمجھ آئی. تین باتیں پہلی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تم میں نبی بھیجے, نبوت عطا کی. دوسری کیا فرمایا؟ بادشاہت عطا کی. تیسری ارض مقدس بھی دی, پاک وادی رہنے کے لیے بھی. تو اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کا چرچا کرنا چاہیے. نبوت ملے خدا کی نعمت ہے, ارے حکومت ملے خدا کی نعمت ہے, پاک وادی رہنے کو مل جائے خدا کی نعمت ہے, اور جن سے چھن جائے ارے ان پہ اللہ کا عذاب ہے. ارے مکے سے میرے نبی نکلے, میرے نبی نبوت کا تاج, خاتم النبیین کا تاج پہن کے نکلے. ارے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, ولید, امیہ, ان بدبختوں کو چھوڑا. میرے نبی مکے سے نکلے, نبوت بھی ساتھ چلی. ارے ریاست مدینہ کا قیام ہوا, حکومت بھی اللہ نے عطا کی, اور وہاں پاک جگہ بھی وہ دی جس کو یثرب سے نبی نے مدینہ بنا دیا. یثرب سے نبی نے مدینہ بنا دیا. نبوت بھی وہاں, اور نبوت بھی وہ جو خاتم النبیین, حکومت بھی وہ, ارے وہ بنی اسرائیل کے حاکم تھے. میرا نبی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ارے سلطنت کا تخت تو مدینے میں تھا, حکومت زمین پہ تھی, آسمان پہ بھی. نبوت بھی حکومت بھی. تے تیسرا ارض مقدس جتھے نبی دے غلام رہی. اور شکر اللہ دا ادا کرو پاکستان بھی وہ نہیں پھیلتے. سبحان اللہ. یہ بھی پاکستان ہے. پاکستان فارسی کا لفظ ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ کچھ ہی بولو. پاک لوگوں کے رہنے کی. ان عربی چاہو تے ارض مقدس, یہ کوئی حادثہ نہیں, یہ رب دا حکم ہے. یہ پاکستان مدینے دا فیض ہے. مدینہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ, شہر طیبہ کہتے ہیں پاک کو.
لیا. اب اس وطن کی حفاظت بھی ہم نے ایسے کرنی ہے جیسے مدینہ طیبہ کی تھی. اور فکر نہ کرو اللہ کے فضل و کرم نال کہ اس ملک کی حفاظت بھی اساں نہیں کرنی. اساں کے رب نے سانو توفیق دے مگر اس کی حفاظت اللہ کے فرشتے کریں گے. کیونکہ یہاں سے وہ فوج نکلے گی جو امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور وہ ہماری انشاءاللہ پاک فوج ہوگی. اینڈ تھرڈلی پیدا ہے اللہ کے فضل و کرم نال. تو ہم یہ اللہ کا یہ وطن بھی اللہ کی نعمت ہے. رب نے سانو حکماں کو نجات دیتی تو کئی بات کو کہ اوتھے رہندے چنگا سی. میں کہا جا ہونے لگا جا ویزا سی لوا دینے جا جا کے ملکی دے نال تھا کرونا آ گیا سی تے اللہ دا نام لینے کرونا پائیدا ہے. تو انہوں کہہ کہ میری بھی گاں دے گوبر دی دعوت کر گاں دا پیشاب پی کر کے تینوں کو ڈوب کے کر دے. ارے وطن کی حفاظت بھی ایسے ہے جیسے مدینہ طیبہ کی. یہ میرے اللہ کی نعمت ہے. میرا نبی بھی جڑا مکیوں نکلتا ہے میرے نبی مکہ شریف چوں نکلے کدے واسطے میرا نبی ہجرت کردا ہے پیا. پاک نبی بادشاہت بھی نال نبوت بھی نال ختم نبوت دا تاجدار ہن جڑا پاک جگہ تو پاک وادی ول جاندا ہے پیا. ابو بکر صدیق نال نے جدوں لوگ مدینے دے لوکاں نوں پتہ لگا اے سونا نبی آ رہا ہے مدینے دے لوکی بھی جشن مناندے نے پے اللہ دی اس نعمت دا شکر ادا کردے نے پے. 12 دن دا سفر مکے تو مدینے دا نبی دے غلام مدینے طیبہ تیاریاں فرماندے نے پے. لوکی جڑے روز بیبیاں گھر دے کام کردیاں نے کام
14ویں رات کا چاند آ گیا. نوجوانوں کے نعرے یا محمد یا محمد. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگے نے عرض کی کملی والے 2 منٹ ٹھہر جاؤ. میرے نبی نے فرمایا بریدہ کی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی سونے 2 منٹ ٹائم کا دو گا. آپ رک گئے. حضرت بریدہ نے سر کو پاگل آئی اینج پھاڑ کے نیزہ لیا تو تے چڈا بنا دیا اگے کے جھنڈا لے کے سونے ہن تسی آ جھنڈے بھی لگ گئے نعرے بھی لگ گئے جا رسول اللہ جا نبی اللہ ہوے کو نبی آ گئے رسول آ گئے جھنڈے بھی لگ گئے ہر پاسے نعرے بھی لگ گئے رستے بھی سج گئے محل بھی سج گئے میرا نبی آ گیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا مدینے کے لوگ مل گئے اور کیا یہ مل گئے اور کیا یہ مل گئے فضل رب العلا فضل رب اور کیا چاہیے مل گئے اور مل گئے برادران اسلام میرے نبی کی آمد بادشاہت بھی ساتھ ہے نبوت بھی ساتھ ہے عرض مقدس بھی ہے. اس سے زیادہ اللہ کی نعمتیں کیا ہوگی؟ اب ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے نبی کا چرچا کرنا ہے خدا کی نعمتوں کا اظہار کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.